قرآن میں اللہ تعالی کس کس کو یا کہہ کے پکار رہا ہے ہمارے پاس قرآن میں موجود. آسمان کو یا کہا، زمین کو یا کہا، کافروں کو قل یا ایھا الکافرون. آپ کہیں گے اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ ہی سے تو قانون ملے گا. اللہ کے لیے یقیناً کچھ دور نہیں ہے، کچھ غائب نہیں ہے، مگر قانون تو مل گیا، قانون بتا دیا گیا. اور قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے اے میرے بندو، اے میرے یا عبادی. اعلیٰ حضرت فرماتے نا یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا. اللہ فرما رہا ہے. اور آگے یہ نہیں ہے لا تقنطوا من رحمتی، آگے ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو عبد بمانا غلام بھی ہے. حضور پکار رہے، سارے اتنے جو اس وقت سامنے تھے وہی یا قیامت تک مراد ہے؟ اگر کہو کہ نہیں تو پھر قرآن کا حکم صرف ان کے لیے جو سامنے تھے، باقی کے لیے نہیں. قیامت تک نبی پاک کے جتنی بھی امت ہے سب کے لیے ہو گیا. تو صرف پکارنے پر یہ لوگ جو فتویٰ دیتے ہیں کہ نہیں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، تو باپ بیٹے کو پکارے مشرک، بیٹا باپ کو پکارے تو مشرک، بچے گا کون؟ تو یہ مسئلہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ہو، آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں. دور نزدیک کی بات بھی میں نے آپ کو بتا دی. امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بردہ لکھ رہے ہیں بستر پر بیٹھ کر. اسکندریہ میں، مصر کا شہر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 سال کے بعد بستر پر لکھ رہے ہیں یا اکرم الخلق، اے اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے. یا کہہ کے پکار رہے ہیں یا نہیں پکار رہے؟ اونچی گئی ہے. حضور کے 500 سال کے بعد پکار رہے، دور سے بیٹھے پکار رہے ہیں. وہ قصیدہ ساری دنیا پڑھ رہی ہے. ان کو حضور نے چادر عطا فرمائی، بردہ کہتے ہی چادر کو ہے. تو جو شرک کرے تو کیا اس کو انعام دیا جائے گا؟ نبی پاک ان کو انعام دے رہے ہیں. پتہ چلا اللہ کا پیارا سمجھ کے پکارنا ہرگز غلط نہیں. اچھا اب آ جائیں حدیث پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ جنگل میں کہیں راستہ بھول جاؤ، کسی نئے آبادی میں داخل ہو تو 3 مرتبہ کہو یا عباد اللہ اعینونی، ایک روایت میں اغیثونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. خود حضور سکھا رہے ہیں یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو. تو اللہ کے سوا کسی کو یا کہنا جائز نہیں ہے. تو حضور جو حکم دے رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز حاجت سکھائی کہ تیری کوئی جائز حاجت ہے تو پڑھ اس طرح نماز، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر اور پھر مجھے پکار، اور مجھے پکار کے کہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاجت پیش کی ہے، آپ شفاعت کر دیجئے، سفارش کر دیجئے. اور پھر کہے اللہم فشفعہ فیہ، خود سکھا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عثمان کا دور تھا. ایک شخص حضرت عثمان کے پاس جاتا ہے، آپ توجہ نہیں فرماتے. وہ حضرت عثمان بن حنیف والی روایت مشہور ہے، میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنائی. اس نے ایک صحابی سے کہا میں ان کے پاس بار بار جاتا ہوں، یہ توجہ نہیں کر رہے. اس نے کہا 2 رکعت پڑھ، اور وہی دعا جو نبی نے سکھائی تھی اللہم انی اسألک، وہ اس نے پڑھی. اور پڑھ کر جب گیا تو حضرت عثمان نے بڑی مہربانی فرمائی. کتنی روایتیں پیش کروں. بعد وفات کے یا کہنا، حضور کی گود میں حضرت ابراہیم حضور کے 16 مہینے کے فرزند انتقال کر گئے. حضور ان کو یا ابراہیم کہہ رہے ہیں.
شہدائے احد کے مزار پر جاتے ہیں، حضور ان کو سلام کرتے ہیں، یا کہہ کے پکارتے ہیں۔ تو یہ جو آج فتوے لگاتے ہیں یا رسول یا غوث کہنا جائز نہیں، یہ لوگ ظلم کرتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو مشرک بنانے کا شاید ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ان کے فتووں سے ہم مشرک ہوتے نہیں۔ عند اللہ و عند الرسول، ہم ایمان والے، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ہم ایمان والے ہیں، تو ان کے فتووں سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے فتوے ایسے ہی ہیں۔ ہم پکارنے والے پکارتے ہیں، پکارتے آئے ہیں ان کو، اللہ والوں کو اللہ کا پیارا سمجھ کر، اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ یہ باتیں میں آپ کو سناتا رہتا ہوں۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اے ہمارے مرشد، اے شیخ عبد القادر جیلانی، اللہ کے لیے کچھ دو۔ کہتے ہیں یہ کہنا شرک ہے، اور جب خود پڑھے تو کہہ دیتے ہیں۔ تھانوی صاحب نے اپنے استاد کے لیے لکھا، یا سیدی للہ شیئا انہ، میں نے اپنی کتاب سفید و سیاہ میں حوالہ دیا اس کا، ان پر بھی تو فتویٰ لگاؤ۔ تم کرو تو جائز، ہم کریں تو غلط، ایسا ہو سکتا؟ اونچی گئی ہے نہیں، یہ صرف آپ کی اطلاع کے لیے، ورنہ یہ مسئلے تو کئی مرتبہ بیان کیے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو اللہ والوں کو پکارنا غلط نہیں۔ اچھا جی، میں آپ کو ایک بات پھر سنا دیتا ہوں، جن کے ذہنوں میں نہیں ہے ان کے ذہنوں میں آ جائے، جنہوں نے سنی ہوئی ہے وہ ذہنوں میں تازہ کر لیں۔ قرآن سے آپ کی تسلی کے لیے ایک بات سناتا ہوں، وہ تمام دوست جنہوں نے نہیں سنی دھیان سے سن لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، خلیل بڑے پیارے گہرے دوست کو کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب ارینی کیف تحیی الموتى، پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ، آیت نمبر 260، نوٹ کر لیں۔ کوئی اگر کہے کہ جی مرنے کے بعد پکارنا، میں قرآن سے آپ کو ثبوت دے رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب عرض کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب مجھے دکھا تو کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں ہے، تیرا ایمان نہیں ہے؟ قَالَ بَلَا، انہوں نے کہا بالکل یقین، کیوں نہیں ہے، یقین ہے۔ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، مگر یہ چاہتا ہوں میرے دل کو قرار آ جائے، دل کو اطمینان آ جائے، کیونکہ ان کا مکالمہ ہوا تھا نمرود کے ساتھ۔ نمرود نے کہا کہ میں رب ہوں، رب ہونے کی نشانی کیا؟ حضرت ابراہیم نے کہا جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو اس نے ایک قیدی کو جس کو موت کی سزا ہونی تھی اس کو چھوڑ دیا، اور جو ایک دوسرا شخص جو آزاد تھا اس کو مار دیا۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا اس کو تو اتنی عقل نہیں ہے کہ زندہ کرنا اور مارنا کہتے کس کو ہیں؟ وہ سوال کر رہے ہیں تاکہ پتہ چل جائے رب زندہ کیسے کرے گا، یہ ہماری تسلی کے لیے انہوں نے سوال کیا۔ اللہ فرماتا قال فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے لو۔ کتنے؟ اونچی گئی ہے۔ فَصُرْهُنْ،
اور ان کو اپنے ساتھ سدھا لو، مانوس کر لو، ہلا لو۔ کون کون سے پرندے؟ مفسرین فرماتے ہیں ایک مور تھا، ایک مرغ تھا، ایک کبوتر تھا، اور غالباً ایک کوا تھا۔ آپ پرندوں کو سدھا لیتے ہیں، آج کل بھی بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے، پرندے پالتے ہیں، وہ سدھا لیتے ہیں، وہ پہچاننے لگ جاتے ہیں آپ کو، آپ کی آواز کو۔ اچھی طرح مانوس کر لو۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا۔ دھیان سے سنیں، پھر ان پرندوں کو کرو ذبح۔ ذبح کر دیا، کھال اتارو، پیٹا صاف کرو، بوٹیاں بناؤ، یا آپ کی زبان میں قیمہ کر لو۔ نہیں پتا چلے کہ مور کی بوٹی کون سی ہے، کبوتر کی کون سی ہے، اور مرغ کی کون سی ہے، کوے کی کون سی، مکس ہو جائے۔ وہ ہر ایک ٹکڑا جو ہے نا، ان کا ایک ایک ٹکڑا، یہ تمہارے سامنے جتنے پہاڑ ہیں، ہر پہاڑ پر رکھ دو۔ 4 پرندے لو، ذبح کرو، کھال اتارو، پیٹا صاف کر کے بوٹیاں بناؤ، اور ہر پہاڑ پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دو۔ اب دھیان سے آپ نے سننے ہیں، یہ لفظ یاد کر لیں۔ 260 نمبر آیت سورہ بقرہ کی اللہ فرماتا ہے ثم ادعوہن۔ اگر چاہیں تو یہ لفظ دوہرا لیں، ثم ادعوہن کہیے۔ اگر الگ الگ کر کے کرنا ہے تو ثم ایک لفظ، پھر ادعوہن پڑھ لینا جا کے۔ اللہ فرماتا ہے پھر انہیں پکار، بلا۔ وہ پرندے جو ذبح ہو چکے، کھال اتر چکی، بوٹی بوٹی ہو گئے، ان کو دور پہاڑ پر ٹکڑے رکھ دو۔ اللہ فرماتا ہے پھر انہیں پکارو، بلاؤ، یاتینک سعیا، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں مردوں کو نہیں پکارنا، ذرا مجھے اس آیت کا جواب دیں۔ ثم ادعوہن، اللہ فرما رہا ہے پھر ان کو پکارو۔ وہ پرندے جو ذبح ہو چکے، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے، قیمہ بنا کر ان کو مکس کر دیا، سامنے 4 پہاڑ تھے، ان پر رکھ دیے، آواز دی، وہ اللہ کی عطا سے نبی کی آواز سن کر زندہ ہو کر اڑتے ہوئے دوڑتے ہوئے آ گئے۔ تو بولو قرآن میں ثبوت مل گیا، اب کوئی روک سکتا ہے؟ اونچی کہیے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نہیں تم کراچی سے بیٹھ کے بغداد والے پیر کو پکارتے ہو، اللہ فرماتا ہے ان کے کان میں بن جاتا ہوں، ان کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، ان کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں، جو میرے پیارے ہو جاتے ہیں تو رب تعالی عطا کرتا ہے۔ اب آپ کہیں گے روحوں کی بات تو میں آپ کو ہر سال شب قدر میں روحوں کی باتیں بھی سناتا ہوں، آپ سنتے ہیں۔ روحیں اللہ کی عطا سے جہاں جانا چاہتی ہیں چلی جاتی ہیں۔ کتنے واقعات میں نے آپ کو سنائے۔